اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ سب مل کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسائے یعنی پڑوسی۔ اب جو ہمسائے ہیں وہ تین قسم کے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، قربدار یتیموں اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسی رشتہ داروں اور اجنبی ہمسائے پہلو کے ساتھی اور مسافر سے احسان کا معاملہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ہمسایوں کی تین قسموں کا بیان ہے: رشتہ دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، عارضی ہمسایہ، خاندانی ہمسایہ۔ اب بھی ہمسایہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جو خاندان کا ہو، رشتہ دار ہو، یعنی جیسے کوئی بھائی ہو، کوئی کزن ہو، کوئی پھوپھی زاد، ماموں زاد، تایا زاد ہو، وہ اگر آپ کے پڑوس میں ہیں تو اس کے ساتھ تو آپ نے حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اب رشتہ داری ہونے کا بھی حق ادا کرنا ہے اور ہمسایہ ہونے کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر ہے، کوئی اجنبی ہے، کوئی آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ کو پہچانتا بھی نہیں اور کسی دوسرے شہر سے آپ کے پڑوس میں آ گیا ہے، تو آپ پر یہ حقوق ہے، آپ پر حق ہے کہ آپ نے اس کے آرام کا بھی خیال کرنا ہے اور اس کے ہمسائے ہونے کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ میوزک اتنی اونچی آواز میں لگائیں کہ سامنے والا ڈسٹرب ہو رہا ہو یا دائیں بائیں والا ڈسٹرب ہو رہا ہو، بلکہ آپ کو ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے، اب ہر طریقے سے آپ نے ہمسائے کا خیال کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا کوڑا اکٹھا کر کے اس کے گھر کے آگے ڈال دیا۔ یہ جو ہے یہ نامناسب باتیں ہیں، اس لیے ہمیں ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب عارضی ہمسائے کا مطلب ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بس میں، ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ والی سیٹ پر ہے، اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کے بھی جو ہے آرام کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ بدمزگی نہ کریں اور بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، بلکہ حسن سلوک کا یہاں بھی حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے وہ جو ساتھ والا عارضی ہمسایہ ہے نا، اس کو بھی اس کے حقوق یہ ہے کہ اس کے بھی آرام کا خیال رکھیں۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ ہمسایہ جو ہے آپ کے ساتھ والی سیٹ میں وہ سو رہا ہو اور آپ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دیں کسی سے فون پر یا ویسے، یا آپ اونچی آواز میں میوزک لگا دیں یا آپ اونچی آواز میں کچھ ایسا کرنے لگ جائے کہ وہ انسان جو ہے ساتھ والا ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہم پر فرض ہے، اور اس کا بار بار ہمسایوں کے حقوق کا بار بار حکم آتا ہے۔ اور جو پڑوسی ہوتا ہے، جو ہمسایہ ہوتا ہے، وہ صرف آپ کے گھر کے سامنے والا یا آپ کے دائیں بائیں والا ہی نہیں، بلکہ ارد گرد رہنے والے سب پڑوسی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ سامنے والا جو گھر ہے یا ساتھ والا گھر ہے وہی ہمسائے ہیں اور باقی محلے والوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک ہی نہ کیا جائے، باقی ہمسایوں کے ساتھ کچھ جو معاملات ہی نہ رکھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ جو محلے بھر میں لوگ ہوتے ہیں وہ سب ہمسائے ہوتے ہیں،
بلکہ ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو شہر بھر میں ہوتے ہیں ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمارے آس پاس ارد گرد ہوتے ہیں ان کے آرام کا اور ان کی عزت کا بھی خیال کریں. اور یہی ہمسایوں کے سب سے بڑے حقوق اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں. اور جسے پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند کرے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو سچی کرے، جب اسے امانت پکڑائی جائے تو اسے ادا کرے، اور جب اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں کہلا سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں کہلا سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہمسائے کو تنگ کرے اور اس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. دوسری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں جب تک کہ اپنے ہمسائے کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اماندار نہیں جو خود پیٹ پر بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. کوئی پڑوسی آپ سے برا سلوک کرے تو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے. پڑوسیوں کے ہاں تحفے تحائف بھیجتے رہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ عورتوں جب بھی گھر میں گوشت وغیرہ بناؤ یا کھڑاوڑے بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال لو اور ساتھ والے گھر میں ہدیے کے طور پر بھیج دو. کیا معلوم کہ ان کا بچہ کتنے دن سے اس چیز کو ترس رہا ہو. اور کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو. قریب ترین ہمسائے کا زیادہ حق ہے، چیز پہلے اس کے ہاں بھیجی جائے. پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی اللہ کے ہاں وہ ہے جو پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہے. پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تردید جس قدر اسلام نے کی ہے، کوئی اور مذہب ان کے ساتھ حسن سلوک پر اتنا زور نہیں دیتا. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک رکھتے ہیں. جب اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو. اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کو کوئی تکلیف تو نہیں دے رہے، کوئی مشکل میں تو نہیں ڈال رہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح کا کوئی معاملہ ہمسایوں کے ساتھ کریں گے تو اس بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا اور خدا نخواستہ کہیں ہماری اسی بات پر پکڑ نہ ہو جائے کہ ہم نے ہمسایوں کو ذلت دی یا ان کو تکلیف دی، بلکہ ہمیں ہر طریقے سے ہمسایوں کے حقوقوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب ہمسایوں میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ ہم ہمسایوں کا خیال کیے بغیر اونچی آواز میں ٹی وی کا والیوم چھوڑ دیں، کھلا چھوڑ دیں، یا ہم میوزک لگا دیں یا کوئی اس طرح کا کام کریں کہ ساتھ والے ہمسائے جو ہیں وہ ہماری باتوں سے ڈسٹرب ہوں. جیسے کہ پاکستان میں مہندیوں وغیرہ پہ یا اس طرح کی شادی بیاہ پہ ایسے حرکتیں کی جاتی ہیں کہ کسی کے آرام کا بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ سامنے والا یا ساتھ والا یا محلے والے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کے گھر میں غم بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور ہم سب کو ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.